السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 71، 71 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 71، 71 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، خاص کتاب والوں میں سے یعنی یہودیوں میں سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزل، جو اتاری گئی ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وجہ النہار، چہرے دن کے پر یعنی دن کے آغاز پر، دن کے چہرے پر یعنی دن کے شروع میں ایمان لاؤ، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس دن کے آخری حصے میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں۔ مدینہ منورہ میں منافقین جو تیار کیے تھے وہ یہودیوں نے کیے تھے، ان کو اوپر سے کلمہ پڑھا کر ان کو جو شامل کر دیا تھا ایمان والوں میں، اور وہ منافق جو تھے نبی علیہ السلام کی مسجد کے اندر آتے، نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے، آپ کا قرآن سنتے، آپ کی تعلیمات سنتے، آپ کے فرامین سنتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ جس طرح دلوں میں کفر لے کر آتے تھے، اسی طرح وہ کفر کے ساتھ ہی مسجد نبوی سے، نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکل جاتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی وہ صرف دکھانے کے لیے آتے تھے کہ ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو فتنہ تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر منافقین کا، یہ یہودیوں کا فتنہ تھا، اور یہ فتنہ منافقین جو ہے یہ کافروں سے بدتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھے جائیں گے، جہاں سے آگ پھوٹے گی ان کے جسموں سے گزر کر اوپر کافروں تک جائے گی، پھر کافروں کے جسموں سے گزر کر اوپر گناہ گاروں تک پہنچے گی۔ تو یہ جو منافق ہیں دھوکے باز ہیں۔ منافق ہوتا کون ہے؟ جو زبان سے اسلام کی بات کرے، ایمان کہے میں ایماندار ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن عمل اس کے جو ہے وہ سارے کے سارے یہود و نصارہ والے، کافروں والے۔ یہ ہے منافق، زبان سے صرف، زبان سے مومن اور عمل اور اندر سے وہ ہے وہ کافر، تو وہ ہوتا ہے منافق۔ تو یہ منافق جو ہیں ان کو یہودیوں نے، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ان کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کو منافقین کو وہ کہتے تھے کہ جب آپ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو دن کے شروع میں جو ہے ان کی باتوں کی، قرآن کی باتوں کی تائید کر دیا کرو، اور دن کے آخری وقت میں، شام کے وقت جو ہے ان باتوں کی تردید کر دیا کرو، رد کر دیا کرو کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہیں بیچارے جو ہے وہ اس شک و شبہ میں پڑ جائیں کہ یہ جو ہے صبح کچھ کہتے تھے اور شام کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں صبح والی بات ٹھیک ہے یا شام والی بات ٹھیک ہے۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے بیچارے، ان کو یہ اس لیے جو ہے ان کو اس شکوک و شبہات میں ڈال دیتے، یہ کہہ کر کہ صبح کے وقت جو ہے تم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی تائید کرو اور شام کو ان کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ نئے نئے مسلمان جو ہیں ہونے والے وہ واپس یہودیت کی طرف یا کفر کی طرف یا شرک کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ہے ان کا اصل جو تھا مدعا اور مطلب۔ تو آج بھی جو منافق صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زبان سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری جو ہے محبتیں، ساری کے سارے جو ہے ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے معاملات جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں ان کی یہود و نصارہ اور ان کے فتنے کے ساتھ ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے
کہ اللہ کے آسمانی دین کو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام اہل بیت نے جو ہے نافذ کیا ہے، تو اللہ کی زمین پر مخلوق پر بجائے اس کے کہ وہ اس پر چلیں، اور کفر کا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں جو ہے ان کا بائیکاٹ کروایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے۔ لیکن آج کے جو منافق ہیں، کلمہ پڑھنے والے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے اور عمل سے یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، ان کا بھی یہی رویہ ہے جو مدینہ کے منافقین کا تھا، کہ وہ زبان سے جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ یہودیوں اور مکہ کے مشرکین کے جو ہے کفر کے پیچھے چلتے۔ آج کے منافقین جو ہے ان کا بھی بالکل یہی حال ہے، اور منافق کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، خواہ وہ کسی ملک کا منافق ہو، ہندوستان کا، پاکستان کا، سعودیہ کا، شام کا، منافق کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل سے اور عمل سے جو ہے وہ کفر کا ساتھ دیتا ہے، کافروں کے فتنے کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لانا۔ یہودی جو ان منافقین کے سرپرست تھے، منافقین کو تیار کرنے والے تھے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لانا، الا مگر لمن، واسطے اس شخص کے تابع جو پیچھے چلے، دینکم دین تمہارے کے۔ منافقین چونکہ یہودیوں نے تیار کیے ہوئے تھے، اپنے میں سے، اپنے گروہ میں سے کلمہ پڑھا کر دھوکے، فراڈ، منافقت کے لیے، اس لیے جو ہے وہ یہودی جو تھے مدینہ کے، وہ منافقین سے کہتے کہ تم نے جو ہے نہیں ایمان لانا مگر ساتھ اس شخص کے جو پیچھے چلے تمہارے دین کے، یعنی جو یہودی دین پر چلنے والا ہو اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تم نے جو ہے جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے اس پر تم نے دل سے ایمان نہیں لانا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الہدا، بے شک حقیقی ہدایت، الہدا الف لام لگا، خاص حقیقی سچی ہدایت، خود اللہ، ہدایت اللہ کی ہے۔ سچی ہدایت جو ہے یہ قیامت تک کے منافقین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ سچی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر احسن جو ہے وہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ احسن تفسیر، احسن تفسیر 19واں پارہ پہلا رکوع، اس کے اندر اس کا نام بھی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ احسن، سب سے اچھی تفسیر جو ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو ہے حقیقی حق، یعنی اللہ کا اپنا قرآن جو حقیقی سچ ہے، وہ احسن تفسیر، اور اس کی سب سے اچھی تفسیر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ ہدایت، حقیقی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن پاک اور اس کی جو ہے آسمانی تفسیر۔ اور یہی ہدایت جو ہے نبی علیہ السلام کی، یہی نبی علیہ السلام کی سادات کی، اور یہی جو ہے ہدایت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ہے، اور ساری امت کے لوگوں کی یہی ہدایت، یہی دین ہونا چاہیے کہ اللہ کا آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، ان دو کے علاوہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی کتاب نہیں تھی، ان دو کے علاوہ نبی علیہ السلام پر کوئی اور کتاب اتری نہیں تھی، کسی بھی فرقے کی کتاب جو تھی وہ نہیں اتری تھی۔ اس لیے یہ دو ہی برحق ہیں، دو ہی سچی کتابیں ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، اور یہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔ یہ جو لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی فرقہ جو ہے اس کا دین اور اسلام جو ہے وہ دنیا میں بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، مولویوں نے بنایا ہے، کسی کو آسمان سے جو ہے بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور نہ ان فرقوں میں سے کسی کا دین جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے حقائق جو ہیں بہت سیدھی سادھی باتیں ہیں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما علیک الا البلاغ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان تک میرا آسمانی پیغام پہنچا دیں، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے، صرف وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف حقیقی طور پر میرا پیغام ان تک پہنچانا ہے، بس منوانا نہیں ہے، یہ مانے نہ مانے وہ میرا معاملہ ہے، پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں نہیں مانے تم، اس لیے آسمانی دین جو ہے یہ اللہ کی حقیقی ہدایت ہے، کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الہدا، بے شک حقیقی ہدایت، خود اللہ ہی ہدایت اللہ کی ہے، اور اللہ کی ہدایت کون سی ہے؟ وہ یہ اللہ کا قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور اس قرآن کی آسمانی تفسیر ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے جاری ہوئی، اور یہی دین جو ہے نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، اور نبی علیہ السلام کی سادات کا یہی دین تھا، اور یہی دین جو ہے قیامت تک ہر امتی کا دین بھی یہی ہونا چاہیے، اور اس خالص آسمانی دین کی بنیاد پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانوں میں سے زمانہ میرا ہے، تمام زمانوں میں سے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، کیوں بہتر ہے؟ یہی جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں قرآن اور اس کی تفسیر کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو جو ہے نافذ کیا، جزیرۃ العرب کی کفر و شرک کو ختم کر کے، زمین کو پاک کر کے، اللہ کی زمین کو پاک کر کے کفر و شرک سے اللہ کا آسمانی حقیقی سچا اور سچا پاکیزہ دین نافذ کیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ فرقوں کے دین جو بنائے ہیں لوگوں نے دنیا میں زمین پر بنائے ہیں اپنے اپنی سوچ کے مطابق، ان کے پیچھے نہ چلیں، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین دیا ہے اور اس کی تفسیر دی ہے، ہر مسلمان کو جو ہے خلوص سے دل سے، خلوص سے ایمان سے اس آسمانی دین ہی کو قبول کرنا چاہیے، اور باقی سب کا جو ہے انکار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تھے ہی نہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے دور میں یہ فرقے تھے ہی نہیں، ایک ہی فرقہ تھا مومنین کا، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام بشمول سادات، اور دوسرا فرقہ جو تھا وہ منافقین جس تھے، جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اندر سے جو منافق تھے، کھوٹے تھے، کافر تھے، اسلام دشمن تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بڑی سیدھی سادی چیزیں ہیں، ہمیں جو ہے یہ تعصب اور جہالت چھوڑ کر اس کو مان لینا چاہیے قرآن کی بات کو، کہ سب سے اعلیٰ دین جو ہے وہ اللہ کا آسمانی دین ہے، یہی اللہ کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، سادات کو یہی دین پسند تھا، اور اسی دین کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام اور سادات کی تربیت کی ہے، یہی دین جو ہے ان کو سکھایا ہے، اسی دین کی تعلیم ان کو دی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اسی دین کی جو ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانائی، سوچ سمجھ، یعنی تفسیر نبی علیہ السلام نے ہی یہ اس قرآن کی جو ہے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یہی کھرا ہے، فرقوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان کے اختلافات ہمارے سامنے ہیں، پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب دیکھیں ملک شام میں اس وقت جو ہے وہ میڈیا پر آ رہا ہے کہ وہاں پر بروزی شیعہ فرقہ ہے، جو کہ جن کا نظریہ جو ہے میڈیا پر بتا رہا تھا کہ پیغمبروں کو شیطان قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے ساتھ کھڑا تھا جو ہے یہودیوں کا وزیر اعظم، ان کے جو ہے داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بروزی فرقہ جو شیعہ ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ بات، تو یہ حقیقت جو ہے دنیا پہ ظاہر ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ان فرقوں نے آگے کتنے گمراہ فرقے جو ہے وہ بنائے ہیں، یا ان دو فرقوں سے کتنے گمراہ فرقے جو ہے وہ آگے نکلے ہیں، یہ حقیقت ہے ہمارے سامنے۔ اب شیعہ بھائیوں کا فرقہ جو ہے یہ تو ایک بروزی ہو گیا، اب جو ہے ایک اسماعیلیہ ہے اور ایک دوسرا اثنا عشریہ ہے، پھر جو ہے وہ اس سے آگے شاخیں نکل گئی، آغا خانی ہے یہ شمالی علاقوں میں، جی
اس کے علاوہ بھی اور شاخیں ہیں، تو یہ اس ایک فرقے سے ساری شاخیں جو ہے نکلی ہیں، جو کوفہ کے اندر جو ہے یہ فرقے کی بنیاد رکھی گئی تھی فقہ جعفریہ کے ذریعے۔ اور اسی طرح فقہ حنفی جو ہے جس کی بنیاد جو ہے بغداد میں رکھی گئی تھی، اس سے آ کے دیکھ لیں آپ کتنے فرقے بنے ہیں، حنفی ہے، بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان کے نظریات دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں، ان الذین فرقوا دینہم، اے میرے حبیب سے تو جنہوں نے اپنے دین کے فرقے بنا دیے، ٹکڑے کر دیے، لست منہم فی شیء، ان فرقوں کی کسی بھی چیز دینی بات سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ لوگ اسی لیے قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں جو ہے یہ آسمانی ہدایت نہ پھیلتے ہمارے فرقوں کے مقابلے میں۔ یہ جو ہے سارے قرآن کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ینہون عنہ و ینأون عنہ، یہ خود رب کہہ رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں کہ یہ نہ خود لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں۔ کیا تکلیف ہے ان کو؟ یہی تکلیف ہے کہ یہ اپنے فرقے جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرقے جو ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں کی کسی چیز، ان الذین فرقوا، جن لوگوں نے فرقے بنا دیے، لست منہم فی شیء، ان کے فرقوں کی کسی ایک چیز، ایک بات کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا ان فرقوں کی کسی بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور پھر ان فرقوں کی کسی بات کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی جوڑ یا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے اپنے مذاق بنائے ہیں۔ جب اللہ نے مکمل دین دے دیا، آسمانی دین دے دیا اس امت کو، اس مکمل آسمانی دین کو چھوڑ کر فرقوں جو لوگوں نے خود بنائے زمین پر، ان کے پیچھے چلنے کی، ان کی باتوں ماننے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اللہ کے نبی نے آسمانی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سچا دین دیا، اس آسمانی دین کو چھوڑ کر جو ہے کیوں ہم جو ہے لوگوں کے مختلف لوگوں کے نظریات کے فرقے جو ان میں جائیں؟ کیوں جائیں؟ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا، اور یہی دین ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر ہیں اسی صورت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین جو ہے اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے۔ حقیقی اسلام یہ قرآن ہے اور اس کی تفسیر ہے، اور یہ جو ہے یہی ہے دین۔ دین کے معنی نظام زندگی، یہ قرآن ہی نظام زندگی ہے۔ یہ جو آسمان سے جو ہے احکام اور فیصلوں اور نصیحتوں کے ساتھ اترا ہے، دلوں کو، دماغوں کو درست کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، یہی دین ہے جس پر جو ہے امت کو جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام السادات نے چلایا ہے اس امت کو۔ اس لیے کھرا دین آسمانی دین ہے۔ فرمایا کہ این یوتا احد، یہ کہ دیا جاتا ہے کسی ایک کو مثلا برابر ما جو اوتی تم دیا گیا تم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تکلیف کیا تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے جو جہاد کے ذریعے کافروں کو جو ہے شکست دے گا، اور چونکہ یہ اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہیں یہ غلام رہے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تم اگر اس قوم اعمال کا جو ہے شکست دے دو گے تو ان کے علاقوں اور شہروں پر قبضہ ہم کرنا، ہم سے جہاد نہیں ہوتا، جہاد تو اور تیرا رب جا کر کرو۔ تو چونکہ یہ لوگ جو تھے جہاد کے انکاری تھے، اس لیے ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جو کافروں کو شکست دے گا، اس لیے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس پیغمبر کو بھیج دے، ان کافروں نے تو ہمارے بیٹے بھی یرغمال بنا لیے، ہمارے علاقوں پر قبضہ کر دیا ہے، بس دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس پیغمبر کو بھیج دے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو ان لوگوں نے جو ہے سخت مخالفت کی۔ کیوں؟ کہ وہ سارے نبی بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ہماری نسل میں سے، ہمارے آباء و اجداد کی نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے آتے رہے ہیں،
اور اب جو ہے یہ نبی جو ہے یہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا۔ یہ بات تھی جو ان کو جو ہے جو ان کو ان کے مزاج کے خلاف ٹھہری، اور انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کا اور قرآن کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ بدترین دشمنی اختیار کر دی۔ اور دیکھ لیں یہودیوں کی بدترین دشمنی جو ہے مدینہ کے منافقین تیار کیے، اس کے بعد آج تک جو ہے وہ جتنے بھی منافق بن رہے ہیں یہودی جو ہے وہ ان کو بنا رہا ہے، اور غزہ کے ایمان والوں پر کس قدر بے رحمی کے ساتھ ظلم کیا ہے ان ظالموں نے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبیوں کے قاتل تھے۔ جو نبیوں کا قاتل ہے وہ کبھی رحم دل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کو قتل کر دے اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ تو یہ ان کو تکلیف تھی مدینہ کے یہودیوں کو، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کے اور آپ کے دین کے خلاف ہو گئے کہ یہ جو ہے پیغمبری جو ہے ہمارے خاندان میں آ رہی تھی، اب یہ جو ہے ہمارے خاندان بنی اسرائیل کی بجائے یہ بنو اسماعیل کے ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے کے پاس جو ہے وحی آ گئی ہے، تو ہم نہیں اس کو مانتے۔ ایک بات یہ تھی ان کے ضد کی، جہالت کی، ان کی دشمنی، اسلام دشمنی کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی جو ہے اس کی وجہ ایک یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہی ہے او یحاجوکم، یا وہ جھگڑیں گے تمہارے ساتھ عند ربکم، پاس تمہارے رب کے۔ یہودی اپنے تیار کردہ منافقین کو یہ بھی کہتے تھے کہ جب تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہو بیٹھتے ہو تو ان کی کسی بات کی تائید نہ کیا کرو کہ ہاں جی تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب انہوں نے جو ہے یہ تائید کی اور آ کر انہوں نے اپنے یہودیوں کو منافقین نے بتایا، وہ ہر روز ان کے پوچھتے کہ آج جو ہے اس نبی نے کیا کہا ہے، تو وہ بتاتے جی آج انہوں نے یہ نصیحتیں کی تھیں، اور ہم نے جو ہے اس بات کی تائید کر دی کہ ہاں جی جو آپ کہتے ہیں تورات میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہودی جو تھے منافقین کو جھڑکتے، کہتے بدبختو، وہاں جو ہے اعتراف نہ کیا کرو، وہ قیامت کے دن یحاجوکم عند ربکم، وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں، قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ ہم نے تو وہاں بھی جھوٹ ہی بولنا ہے، دنیا کو بھی ہم جھوٹ پہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، مسلمان بڑے ظالم ہیں، ایمان والے بڑے ظالم ہیں۔ ہم دنیا کو جو ہے جھوٹ بول کر جو ہے اپنے پیچھے لگا رہے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن میں ہم نے اللہ کے ہاں بھی جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ جن کے سامنے تم نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی تورات میں بھی یہ بات ہے، یہ تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ انہوں نے تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر اعتراف کیا تھا کہ تورات کے اندر بھی یہ باتیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ این یوتا احدم مثل ما اوتیتم، ایک یہودیوں کو یہ تکلیف تھی ان کے منافقین کو اور یہودیوں کو کہ ان کو جو ہے جو پیغمبری ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اب بنو اسماعیل کے مکہ کے رہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وہی اتار دی، ان کو پیغمبر بنا دیا۔ ایک تو ان کو یہ جو ہے دشمنی تھی نبی علیہ السلام سے اور آسمانی دین سے، دوسری دشمنی ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے منافقین سے یہودی کہتے کہ تم جو ہے وہاں اعتراف نہ کیا کرو کہ یہ مسئلہ جی ہماری تورات میں بھی ہے، ہم تم نے اگر اعتراف کر لیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو ہے یوم حساب کے دن یہ تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے اور تم چھوٹ نہیں سکو گے، تم اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اس طرح جو ہے اپنی دشمنی کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ان دو باتوں کے ذریعے، اور یہی دو باتیں جو ہے منافقین کے اندر جو ہے وہ پختہ کرتے کہ اس دین کو نہیں ماننا، تم نے اس شخص کا دین ماننا ہے، پیچھے جو آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کا دین ماننا ہے جو تمہارے دین کے پیچھے چلے، جو تورات کو ماننے والا ہو اس کا دین قبول کرو، جو قرآن کو ماننے والا ہے اس کا دین قبول نہ کرو۔ یہ یہودیوں کو اور یہودیوں کے بنائے ہوئے منافقین کو یہ قرآن کا دین جو تھا یہ برداشت نہیں تھا،
اور آج بھی یہودیوں کو اور ان کے تیار کیے ہوئے منافقین کو قرآن کا دین جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ وہ قرآن کی مخالفت میں انہوں نے فرقے بنا لیے ہیں اور قرآن کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، قرآن کی جی بھر کر جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے جو ہے فرقے جو ہیں ان کے بنائے ہوئے جو ہے جو مختلف نظریات جو ہے ان کو وہ قرآن کے مقابلے میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ علماء بڑے موج کر رہے ہیں اسمبلیوں میں جا کر، مفتی اور علماء، یہ پتہ چلے گا جب موت کا وقت آئے نا، پھر پتہ چلے گا، پھر سارے کڑاکے نکلیں گے کہ تم جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف، تم نے جاہلوں کی اسمبلیاں بنا کر، لٹیروں چوروں کی اسمبلیاں بنا کر تم نے اللہ کے آسمانی دین اور آئین کے مقابلے میں تم نے دین بنایا تھا۔ یہ پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ کے پکڑ شروع ہوگی، پھر پتہ چلے گا۔ اب کھا لو، لوٹ لو، جو کچھ جو ہے لیبل لگا کر غلام مار مفتی کے کھا پی لو، لیکن پکڑ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تم نے اسمبلیوں کے ذریعے، یہود و نصارہ کے آئین اور فتنے کے ذریعے تم نے اسلام کی مخالفت کی ہے۔ یہ واضح چیز ہے، اسلام دشمنی بالکل کھلم کھلا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی فرقے کا کوئی مولوی پیچھے نہیں رہ گیا، ہر فرقہ جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھا ہے، اسمبلیوں کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ حق ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس حق جو ہے، اس فتنے سے ہم جو ہے پوری قوم جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، پریشان ہے مہنگائی سے، آئے دن جو ہے نئے نئے ٹیکس لگا کر جو ہے ان کو ملازمتیں ہے کوئی نہیں، آمدنی کا ذریعہ ہے کوئی نہیں، ٹیکس دیے جاؤ۔ اور جو اس سے پہلے بندر تھا وہ بھی یہ کہتا تھا بس ٹیکس دو، ٹیکس دو۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ ٹیکس جمع کرو، تم بے شک بھوکے سو جاؤ، تمہارے اپنے بچوں کو جو ہے بھوکے سلا دو، بے شک بس ٹیکس ضرور دو، تاکہ ہماری عیاشیاں اور لوٹ مار جو ہے اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ کہ عمران خان بھی یہی کچھ کہتا تھا کہ ٹیکس دو، ٹیکس دو، اور وہ بھی یہی کچھ اسی جو ہے نیز پہ چڑھا ہوا تھا۔ آخری وقت جو تھا اس کی حکمرانی کا، پنجاب کا جو شہزادہ بٹھا رکھا تھا وزیر اعلیٰ، اس خبیث نے نئی گاڑیاں خریدی، جو ہے وہ بہت قیمتی گاڑیاں خریدی اس نے چند مہینے پہلے اپنے وزیروں مشیروں کے لیے۔ یہ کس قدر ظلم ہے کہ کافر جب غریب کا بچہ جو ہے وہ بھوکا پھرے، اس کے پاس 2 3 4 ڈگریاں ہوں، ماسٹر ڈگریاں ہوں، وہ بھوکا پھرے، اور یہ دلے جو ہیں برباد جو ہے، یہ بغیرت جو ہیں، یہ جو ہے یہ آخری دم تک جو ہے قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹتے ہی رہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے یہود و نصارہ کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ آج جو منافقت پھیلی ہوئی ہے کہ صرف لیبل اسلام کے اور کام سارے یہود و نصارہ کے فتنے کے، یہ جو ہے اس کا لگ پتہ جائے گا جب موت کا وقت آئے گا، فرشتے پٹائی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی جان اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں حلق میں، اور فرشتے جو جان قبض کرنے آئے تھے، جب اللہ اس جان کو حلق میں روک لیتا ہے ان کو غصہ چڑھتا ہے، پھر وہ غصے میں اس کے چہرے، ان کے مرنے والے کے چہرے منافق پر، منافق جو ہے اندر سے کافر ہی ہوتا ہے۔ منافق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہے۔ تو ان کے چہروں پر اور پشتوں پر جب پڑیں گی نا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مار، پھر ان کو عقل آئے گی کہ ہم کیا کرتے تھے۔ یہ ابھی نہیں سمجھیں گے، ابھی ان کے پیٹ ہے، پیٹوں کا مسئلہ ہے، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، ان کو رب کا کوئی حیا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بے رحم ہو چکے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہیں کرتا، جو اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، غداری کرتا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ کون سی وفاداری کرنی ہے؟ اس نے وہ کس طرح وفادار ہو سکتا ہے؟ جس کو رب کا حیا نہیں ہے، اس کو انسانوں کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ فرمایا وما کان فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الفضل،
بے شک حقیقی فضل، حقیقی مہربانی، حقیقی فضیلت بید اللہ، ساتھ اللہ کے ہاتھ ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے ید اللہ، بے کے معنی یہاں ساتھ بھی کر سو، میں کر لو، ید کے معنی ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی فضیلت، حقیقی بڑائی، حقیقی فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہوئی، وہ دیتا ہے اس فضل کو، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہودیوں، تمہارا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنے بندوں کے لیے پیغمبر بنا دے، یہ اس کا فضل ہے جس کو پیغمبر بنا دے۔ اور پیغمبر کا فیصلہ کرنا تمہارے بس میں تو نہیں ہے، تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں اپنی مخلوق کے لیے کس کو پیغمبر بناؤں؟ تم اس میں کیسے جو ہے فیصلہ کر سکتے ہو؟ مخلوق میری ہے، اور مخلوق کے لیے جو ہے آئین اور قانون میں بناؤں، فیصلے میں کروں، یہ تو میرا حق بنتا ہے۔ تمہارا حق کہاں سے آ گیا؟ تم کیا یہ مخلوق تمہاری ہے؟ مخلوق تو میری ہے، میں اپنی مخلوق کے لیے جو مرضی فیصلہ کروں، جس کو چاہوں میں مناسب سمجھوں، میں اس کو رسالت کو نبوت عطا کر دوں، جس کو چاہوں میں نہ کروں، یہ تو میری مرضی ہے، تمہاری مرضی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا قل، کہہ دیجیے ان الفضل، بے شک حقیقی فضل، مہربانی، فضیلت بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہے، وہ دیتا ہے وہ خاص فضل، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا ہے، علیم، بہت زیادہ علم والا ہے۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، برحمت، ساتھ اپنی رحمت کے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق جو ہے وہ خود اس کا مالک جو ہے، اس کو ہر قسم کا حق حاصل ہے۔ جس کا گھر میں جو ہے باپ جو ہے، بچوں کا جو ہے وہ باپ ہے، اس کو اپنے بچوں پر جو پورا حق ہے۔ کسی بچی کا کیا نام رکھے، کسی بچے کا کیا نام رکھے، اس کو کس اسکول میں داخل کرائے، اس کو کیا پڑھائے، کیا نام پڑھائے، اس کو پورا اختیار ہے۔ اس کو سر اللہ کو پورا اختیار ہے، اور وہ جو ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، پیغمبر کسی کو بنا دینا، کسی کو نبی بنا دینا، کسی کو اپنے آسمانی دین کی سمجھ بوجھ دے دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اس کی مرضی ہے، جس کو وہ دے دے۔ تو فرمایا کہ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمت، ساتھ اپنی رحمت کے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے جو ہے نبوت اور رسالت عطا کر دیتا ہے۔ یہودیوں، تمہارا کیا دخل ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اس میں؟ مخلوق تو اللہ کی ہے، تو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے جو مرضی فیصلہ کرے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، خاص فضل والا ہے۔ ذو کے معنی والا، الفضل، خاص فضل، العظیم، خاص بہت بڑا فضل۔ اللہ تعالیٰ خاص بہت بڑے فضل والا ہے، اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فضل کے معنی فضیلت بھی ہے، فضل کے معنی مہربانی بھی ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مخلوق کو جو ہے کس شخص کو نبوت اور رسالت کا عہدہ دیا جائے تو مخلوق جو ہے اس کے لیے بہتر ہوگا، کس کو نہ دیا جائے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا من اہل الکتاب، اور خاص کتاب والوں میں سے، یہودی عیسائیوں میں سے، من، جو لوگ، ان، اگر، تامن، آپ امین سمجھیں، آپ امانت رکھیں، ہو اس یہودی عیسائی کے پاس، بکن تارن، ساتھ ایک خزانے کے۔ اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں سے جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں، بڑے بیبے، بڑے پیارے لوگ ہیں، کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس آپ جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ تامن ہو، اس کے پاس امانت رکھ دیں، تو یؤدی ہی، وہ لوٹا دے گا، واپس کر دے گا اس خزانے کو، الیہ کا، طرف آپ کی۔ اب اللہ تعریف کر رہے ہیں اہل کتاب کے لوگوں کی، جن کا کھرا ایمان ہے، کھرے عمل ہیں، جو دل سے جو ہے کھرے دل کے ساتھ جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے وہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس آپ ایک بہت بڑا خزانہ امانت کے طور پہ رکھ دیں، اور جب آپ اس سے واپس مانگیں تو وہ آپ کو فوراً جو ہے وہ ادا کر دے گا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، ان تأمن ہو،
اگر آپ امین بنائیں اس کو یا امانت رکھیں اس کے پاس، بدینار ساتھ ایک دینار کے، لا یودہ نہیں وہ واپس دے گا، نہیں لوٹائے گا اس ایک دینار کو لے کر طرف آپ کی۔ فرمایا ایسے بددیانت بھی ہیں، حرام خور بھی ہیں، جو ایک دینار بھی اگر آپ اس کے پاس رکھیں گے تو وہ کھا جائے گا، اس کو واپس نہیں کرے گا۔ ایسے بددیانت بھی ہیں۔ کسی کا مال کھانا بددیانتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ مگر ما دمتا، جب تک آپ رہیں علیہ اس اوپر اس ایک دینار کے قائم، جب تک آپ دینار واپس لینے کے لیے ڈٹے رہیں، پھر ممکن ہے کہ وہ دینار واپس کر دے، ورنہ وہ دینار تم کو جو امانت کے طور پہ رکھا ہے ایک دینار، وہ واپس نہیں کرے گا۔ اتنا بددیانت ہے وہ۔ اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں گے تو پھر ممکن ہے کہ وہ دے دے۔ فرمایا کہ زارے کا یہ بات بِأَنَّهُمْ بس اس کے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا، لیسا نہیں ہے علینا اوپر ہمارے، فی الامیین بیج تمام ان پڑھ، بیج حقیقی ان پڑھوں کے، سبیل کوئی راستہ، کوئی پکڑ۔ انہوں نے اپنا یہ یقین اور ایمان بنا لیا ہے کہ ہم جاہل لوگ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارا حساب کیوں؟ جب ہم ہے ہی جاہل تو ہمارا حساب کون لے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم چونکہ ان پڑھ ہیں اس لیے ہمارا حساب کوئی نہیں ہوگا، اور یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک بأنہم، یہ بات بس واپس کی کہ بے شک وہ قالو کہتے ہیں، لیسا علینا نہیں ہے اوپر ہمارے، فی الامیین بیج حقیقی ان پڑھوں کے، سبیل کوئی راستہ، کوئی پکڑ، کوئی گرفت، کوئی حساب، ہمارا حساب نہیں ہوگا، ہم تو جاہل لوگ، مسائل کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ جو مرضی کھائیں پئیں، جو مرضی لوٹیں۔ یہ قوم کو لوٹنے والے جو ہیں یہ بالکل جاہل ہیں، حقیقت ہے یہ عالم نہیں ہیں، ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ آسمانی علم ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا آسمانی علم ہے، یہ بالکل کورم کورے ہیں، اور یہ اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ بھی لوٹ جو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کا بھی ایمان ہے کہ اگر یہ مولوی مفتی جو ہے جنت میں چلے گئے تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا، اگر یہ جہنم سے بچ گئے تو ہمیں بھی جہنم میں کوئی نہیں ڈالے گا، وہ بھی اسی پر بیٹھے رہیں۔ تو یہ ہے یہودیوں کا ایمان اور ان آج کے منافقین کا ایمان، دیکھ لیں آپ کیسا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکاذبہ حقیقی جھوٹ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ کے خلاف جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کتاب کے اندر یہ نہیں کہا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، ان کے لیے جو ہے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی سبیل باز پرس نہیں ہے، کوئی ان سے جو ہے حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان پڑھ ہیں۔ تو یہ جو ان پڑھ ہیں علماء اور مفتی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ریگستانوں میں اونٹ چرانے والے ان پڑھ تھے وہ۔ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی؟ اللہ کے قرآن کی۔ وہ یہود و نصارہ کے سلیبس جو ہے یونیورسٹیوں کے اس دور میں بھی آخر دنیا پڑھتی تھی نا، انہوں نے یہود و نصارہ کے علوم نہیں پڑھے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ یہود و نصارہ کے دنیاوی علوم جو ہیں، شیطانی علوم، ان سے تو وہ ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے ان کو فضیلت عطا کر دی۔ فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمارا حساب نہیں دے گا کیونکہ ہم ان پڑھ جاہل ہیں۔ یہ اللہ کے خلاف جان بوجھ کر جو ہے سب کچھ جانتے ہیں، اور جانتے ہوئے یہ جھوٹ باندھتے اللہ پر۔ بلا کیوں نہیں حساب ہوگا، من اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ ہی اپنے عہد کو، جس نے اللہ کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور اس نے پرہیزگاری اختیار کی، گناہوں سے بچ گیا،
اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین، محبت کرتا ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں سے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا عہد پورا کرے گا کہ حکم صرف اللہ کا ماننا ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، عبادت صرف اللہ ہی کرنی ہے، ضرورت کی ہر چیز صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور بات جو ہے پیغام جو ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ تسلیم ماننا ہے، کسی اور کا پیغام نہیں۔ پیغام بھر کے مانیے پیغام لانے والا۔ اگر کوئی پیغام ماننا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننا ہے جو اللہ کی طرف سے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی فلاں کی ہم کسی کی جو ہے کسی کا پیغام نہیں مانیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر اس حکم کو ہم پورا کریں گے۔ فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، من آفا، یعنی کیوں نہیں دوسرے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، من آفا، جس نے پورا کیا بے عہد ہی اپنے عہد کو، واتقا، اور پرہیزگار ہوا، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں گناہوں سے بچنے والا ہوا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب، محبت کرتا ہے المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بے عہد اللہ، ساتھ اللہ کے عہد کے، وایمانہم، اور ساتھ اپنی قسموں کے۔ فرمایا جو لوگوں سے جو ہے مال چھیننا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ کے عہد کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ملک صاحب میں آخری وعدہ کر رہا ہوں، بس میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام جو ہے آپ کو آپ کی رقم جو میرے ذمہ ہے میں آج شام آپ کو دے دوں، لیکن وہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ وہ شام آتی نہیں ہے، ایسا غائب ہوتا ہے، کیونکہ منافق ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہ کی قسم کھا کر میں نے اپنے معاملے میں اللہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ وہ بدبخت جو ہے وہ اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ کر، اس نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بنا لیا۔ تو جب اللہ کو جو ہے گواہ بنانے والا جو ہے اللہ کا حیا نہیں کرتا تو مخلوق کا حیا کہاں سے کرے گا؟ تو فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بے عہد اللہ، ساتھ اللہ کے عہد کے، کلمہ پڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے وعدہ دیتے ہیں کہ میں جی بس آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کو جو ہے کل صبح جو ہے میں خود ہی پہنچا دوں گا آپ کی رقم جو ہے۔ وہ ایمانہم، اور ساتھ اپنی قسموں کے وہ خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، مول، قیمت تھوڑی، دنیا کا مال جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، اس دنیا کے مال کی خاطر جو ہے وہ کلمے کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کی قسموں کا سہارا لے کر جو ہے وہ دغا کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، وہ ٹھگی کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی یہ اسمبلی کے مولوی ہیں، سب قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں، قرآن پر، کہ ہم اس قوم پر جو ہے وہ کوئی ظلم نافذ نہیں کریں گے۔ اور دیکھ لو پھر انہوں نے اس قسم قرآن پر حلف اٹھا کر انہوں نے اس قوم کا کیا حال کیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ الزام کی بات نہیں ہے، جب یہ حلف لیتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں، اور حلف لینے کے بعد پھر جو کچھ وہ کرتے ہیں پھر وہ کافروں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ جو دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اور اللہ کے کلمہ عہد کو جو ہے بیان کر کے درمیان میں لا کر جو ہے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ منافقت دھوکہ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ لا خلاق کا نہیں حصہ ہوگا، خلا کا حصہ،
لا خلاقہ نہیں حصہ ہوگا لہم باس ان کے فی الآخرۃ بیچ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی، جنہوں نے دنیا کے تھوڑے مال کی خاطر اللہ کی قسمیں کھا کر دھوکہ کیا۔ کلمہ طیبہ جو اللہ کے ساتھ عہد ہے، پاکیزہ عہد، اس کو لا کر جو ہے کلمہ پڑھ کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر۔ اللہ فرماتے ہیں لا خلاق لہم، نہیں کوئی حصہ ہوگا واسن کے فی الآخرۃ بیچ آخرت کی نعمتیں جو ہے، جنت کی نعمتیں جو ہیں، ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے دھوکہ کیا اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کا عہد اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عہد پڑھ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیے، اور پھر لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں اور ان کے ساتھ دھوکے کیے، فراڈ کیے۔ ان کو آخر میں کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی نعمت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے دنیا کمانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹے عہد کیے، اس لیے ان کو آخر میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ولا یکلم، اور نہیں کلام کرے گا، بات کرے گا، ہم ان سے اللہ تعالیٰ، ان دھوکے بازوں غداروں سے جو قرآن کے حلف اٹھا کر جو ہے کرسی پر بیٹھ کر پھر ظلم کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی، اللہ کے دین کے ساتھ بھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس قدر غصہ ہوگا کہ اللہ ان سے بولے گا بھی نہیں، بات نہیں کرے گا، ان کی بات سنے گا نہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب یہ مجرم اللہ کے سامنے کوئی بات کرنا چاہیں گے، اللہ کہیں گے وَاخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ اور اس بیٹی کو جس کو باپ نے زندہ زمین میں کاٹ دیا تھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بیٹی سے اللہ سوال کریں گے، اس کے ظالم باپ سے نہیں پوچھیں گے، اس سے ظالم سے بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، مظلوم بیٹی سے پوچھیں گے بے ای ذنب کو تیرا، اے بیٹی بتا تیرا کیا قصور تھا، تیرے باپ نے تیرے پیدا ہونے پر تجھے زندہ گاڑ دیا، زمین میں دفن کر دیا تجھے زندہ ہی، بتا تیرا کیا قصور تھا۔ ظالم سے نہیں بات کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی جو ہے اپنی کتنی بیٹیاں جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے دفن کر چکے تھے زندہ، آخری بیٹی کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آخری بیٹی کا غم نہیں بھولتا، میں گڑا کھود رہا تھا، وہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مٹی جو ہے ہٹا رہی تھی، اور جب میں نے اس کو گڑے میں رکھ کر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس سے کہا ابو مجھ پر مٹی نہ ڈالے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں یہ ظلم سن کر۔ صحابہ کرام اشارہ کرتے ہیں اس شخص کی جگہ، بعض آجا نبی علیہ السلام کو تو رلا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بیان کرنے دو اس کو۔ اللہ ایسے ظالم سے جو ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہیں دیکھے گا ان بدبختوں کی طرف جنہوں نے اللہ کے نام لے کر قسمیں کھائیں اور جھوٹ بولے، فراڈ کیے، دھوکے کیے قوم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور کلمہ پڑھ کر لوگوں کے ساتھ عہد کیے، اور عہد میں جو ہے وہ انہوں نے عہد توڑے، انہوں نے بدعمتی کی۔ ان کو نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ دیکھے گا طرف ان کی، اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے یوم القیامت، دن قیامت کے۔ ولا یزکیہم، اور نہ وہ اللہ ان کو پاک کرے گا، جنہوں نے اللہ کی قرآن کا، اللہ کی ذات کا حلف اٹھا کر قوم کے ساتھ غداریاں کی، ظلم کیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ان کا حشر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ یہ اب میٹھا میٹھا لوٹ مار کر لیں پیٹوں کی خاطر، جب ان کو کڑکی لگے گی نا پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ انہوں نے کس قدر ظلم کیا تھا اس قوم پر۔ فرمایا نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کی جو ہے بدماشیاں جو ہے، ان کے یہ ظلم جو ہیں،
ان گناہوں سے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. پاک نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے، پاک نہیں کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ فیصلہ اللہ کر رہا ہے، میں نہیں فیصلہ کر رہا، یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ جب یہ اپنے ظلموں کے گناہوں کو کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، تو اللہ اس قدر ناراض ہوگا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا. جب پاک نہیں ہوں گے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بعد سے ان کے عذاب ہے دردناک. وَإِنَّ، اور بے شک مِنْهُمْ، ان میں سے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون، جو بل دیتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ کتاب، خاص کتاب، جو اپنے فرقے کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے بڑے قرآن کے انداز سے، قرآن کے جو ہے وہ جو طرز ہے پڑھنے کی، اس طرز پہ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں مولوی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے فرقے کی کتاب پڑھ رہا ہے. فرقے کی کتاب اس نے عربی میں لکھی ہوئی ہے. میرے پاس ایک پروفیسر صاحب جو ہے، انہوں نے مجھے کتابیں کو گفٹ دی. ان میں سے جو ہے جماعت اسلامی کے کسی نے عربی میں کتاب لکھی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہود و نصارہ کی سیاست جو ہے، غلیظ سیاست جو ہے، اس کی حمایت کی ہوئی تھی کہ ووٹ ضرور دینا چاہیے. تو جب میں نے وہ دیکھی، میں نے پورا بنڈل جو ہے اس پروفیسر صاحب کو واپس کر دیا، کہ میں نے کہا کہ میں تو اللہ کا قرآن اور نبی کے فرمان کے علاوہ میں کوئی کسی فرقے کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سادات کا دین جو تھا صرف 2 چیزیں تھیں، اللہ کا قرآن آسمانی اور اس کی فقہ. میں نے اس کا ایک جملہ ہی دیکھ کر نا، جماعت اسلامی کے نے عربی میں لکھی ہوئی تھی، اور ان پروفیسر صاحب نے اس کی جو ٹرانسلیشن کی ہوئی تھی اردو میں. تو میں نے کہا جی میں یہ ساری میں نہیں کتاب دیتا. کہتا یہ میرا تو میں دے رہا ہوں، میرا آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے، آپ قصوروار ہیں، کیوں آپ نے ترجمہ کیا اس کا کہ ووٹ ضرور دینا چاہیے شیطانی جمہوریت کو. ووٹ شیطانی جمہوریت کو دے رہے ہیں، قرآن کو تو دے رہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسی کتابیں اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتا، واپس کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون، جو بل دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ خاص کتاب کے، یعنی تجوید کی طرح جو ہے قرآن کی تجوید، حروف کے مخصوص جگہ جو ہے نکلنے کی، اس کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے ہیں، بانٹتے ہیں عربی کی، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ وہ تم خیال کرو اس کتاب کو یا عبارت کو، من الکتاب، خاص کتاب میں سے. وہ تمہیں تجوید کے ساتھ اپنی عربی کی کتاب سناتے ہیں، یہ قدوری جو ہے عربی میں ہے، تو وہ اس تجوید کے ساتھ سناتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ شاید یہ اللہ کی خاص کتاب قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک میں سے ہے. یہ فرمایا لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم خیال کرو اس کو، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، وما هو من الکتاب، اور نہیں ہوتی ہے وہ خاص کتاب میں سے، اس کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ عربی میں لکھتے ہیں اور تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں یا حدیث ہی پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وما هو من الکتاب، اور نہیں ہوتی وہ کتاب خاص کتاب، یعنی قرآن پاک میں سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اندے کے معنی پاس یا طرف، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، من کے معنی سے. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے قرآن کا حصہ ہے. یہ فرمایا کہ وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کا جو ہے فرقوں کا فراڈ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ عربی کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن میں سے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ قرآن میں سے نہیں ہوتی ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکاذبہ، حقیقی جھوٹ.
یہ اپنی عربی کی کتابیں قدوری جو ہے جو فرقے بناتی ہے، حنفی فرقے جس نے بنائے ہیں بے شمار، وہ عربی میں ہے، لکھنے والے نے عراق کے جو ہے عربی نے لکھی تھی، وہ عربی میں۔ تو یہ جو عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ شاید یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ عربی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہوں نا، وہ بے شک آپ عربی میں وہ گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم بیچارے یہی کہیں گے کہ یہ عربی ماشاء اللہ قرآن عربی بول رہا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ ہم جاہل ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکاذبہ، حقیقی جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ ہم فراڈ کر رہے ہیں، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنی بنائی ہوئی بندوں کی بنائی ہوئی عبارتیں جو ہے عربی میں ہم پڑھ کر جو ہے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ قرآن کی عبارت ہے یا قرآن میں سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر وہ سارے کے سارے ظلم کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات۔ وہ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا حیا شرم بالکل نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ وما کان لبشر، اور نہیں ہے لائق بات سے کسی بھی انسان کے ان یؤتیہ، یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ الکتابہ خاص کتاب، والحکمہ اور خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، یعنی اس کی خاص کتاب آسمانی کتاب قرآن کی آسمانی تفسیر جس کو دے اللہ تعالیٰ، والنبوت اور حقیقی نبوت دے اس کو، تو وہ کسی بھی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ثم یقولا، پھر وہ کہے للناس، لوگوں واسطے لوگوں کے، کونو تم ہو جاؤ عباداً بندے، لی واسطے میرے، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ فرمایا انسانوں میں سے کسی پیغمبر کے لیے چیز جو ہے جائز نہیں رہی ہے کہ اللہ جب اس کو جو ہے خاص آسمانی کتاب دے اور اس کی حکمت سمجھ بوجھ تفسیر دے۔ ہر پیغمبر کو کتاب کی تفسیر بھی اوپر سے آتی تھی، اور اس کو حقیقی نبوت دے اللہ تعالیٰ، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ ان چیزوں کی عطا کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے کہے کہ تم کونو عبادی، ہو جاؤ عباد بندے، لی واسطے میرے، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کی حکمت دے اور اس کو حقیقی نبوت دے، اور پھر لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میرے پیچھے لگ جاؤ، اللہ کی کتاب چھوڑ دو، اللہ کی حکمت چھوڑ دو۔ یہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں رہا ہے۔ ہر پیغمبر پابند تھا آسمانی کتاب کا، آسمانی ہدایت کا، آسمانی کتاب کی تفسیر کا۔ فرمایا کہ الحمدللہ، ولیکن، اور لیکن، کونو، سب پیغمبروں نے یہی کہا ہے، کونو، لوگو ہو جاؤ، کونو، اے لوگو سب کے سب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، ربانیین، رب کو ماننے والے۔ ہر پیغمبر نے جس کو اللہ نے آسمانی خاص کتاب دی، اس کی خاص حکمت سمجھ بوجھ تفسیر بھی دی، اور جس کو اللہ نے حقیقی نبوت کا عہدہ بھی دیا، کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں دیا کہ وہ جو ہے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میری بات مانو، میرا حکم مانو۔ یہ کسی بھی پیغمبر کے لیے لائق نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ ولیکن کونو، اور لیکن انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ کونو، تم ہو جاؤ ربانی، یہ نا رب کو ماننے والے۔ پیغمبروں نے اپنے امتیوں کو یہی تاکید کی تھی کہ ایک رب کو ماننے والے بن جاؤ، بس اس کے علاوہ کسی اور کی نہ مانو، کسی اور کی مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ بما، بس بس کے جو کن تم تھے، تم تعلمون، تعلیم دیتے، الکتابہ خاص کتاب کی۔ اللہ کے پیغمبر لوگوں سے کہتے کہ میں نے تمہیں کتاب سکھائی، اس کی حکمت سکھائی، اور تم لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، وہ اس وجہ سے جو ہے تم بھی اپنے رب کے ماننے والے بن جاؤ، اور لوگوں کو بھی اپنے رب کے ماننے والے، ربی یونا،
रब्बानीयीन, रब को मानने वाले बन जाओ और रब के मानने वाले बनाओ लोगों को। यही कहा है हर पैगंबर ने। फरमाया बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, बस वाबिस के जो थे तुम तालीम देते ख़ास किताब की, वबिमा और बस वाबिस के जो कुंतुम थे तुम तदरुसून, उस किताब को पढ़ते। हर पैगंबर ने अपने मानने वालों को यही कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह की किताब सिखाई है, अब तुम भी आगे अल्लाह की किताब ही सिखाओ लोगों को, कोई और बात ना सिखाना। आसमानी किताब के अलावा कोई और किताब ना इनको पढ़ाना, ना किसी की बात बताना। हर पैगंबर ने अपने बाद आने वालों को, अपने जो है जिनकी उन्होंने तरबियत की है, तालीम दी है, उनको यही हिदायत की है कि आगे भी तुमने जो है लोगों का राब्ता जो है अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह की आसमानी किताब और हिकमत के साथ राब्ता जो है वो कायम करना है, अपनी बात नहीं उनको मनवाना। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों के लिए सिलेबस मुकर्रर कर दिए। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ऐ मेरे हकीकी पैगंबर, सच्चे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग तू तबलीग कर, तू पहुँचा दे, मा उनज़िला इलैका जो उतारा गया है तरफ आपकी। ये अल्लाह ने तबलीगी निसाब मुकर्रर कर दिया अपने नबी के लिए कि जो आसमान से वही के ज़रिए हम उतार रहे हैं, इसको आगे लोगों तक पहुंचा दें। ये तबलीग का सिलेबस अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, लेकिन लोगों ने अपने अपने मौलवियों की किताबों को तबलीगी निसाब बना लिया। ये इस्लाम दुश्मनी जो है, ये सब कुछ जानते हैं, ये जानबूझकर इस्लाम दुश्मनी कर रहे हैं। सिलेबस अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी सिलेबस मुकर्रर कर दिया है कि बल्लिगू अन्नी वलो आयत, तुम्हारे पास मेरी तरफ से एक आयत का भी इल्म है, उसको आगे पहुंचा दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने तबलीगी निसाब मुकर्रर कर दिया। अब जो है रोज़े रोशन की तरह ये मसला वाज़ेह है। देखो जो दीन दुश्मन फ़िरके हैं वो जानबूझकर सब कुछ जानते हुए उन्होंने जो है अल्लाह के कुरान को तबलीगी निसाब बनाने की बजाय उन्होंने अपनी किताबों को तबलीगी निसाब बना दिया कि भाई ये पढ़ो, ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। झूठ बोलकर बर्बाद कर दिया इस उम्मत को। फरमाया कि वला यामुरकुम, और नहीं वो हुक्म देता तुमको, अन ये कि तत्ताखिज़ू, तुम पकड़ो, अल मलाइकता हकीकी फ़रिश्तों को, वन नबीयीना, और हकीकी नबियों को, अरबाबन रब। ये अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह के पैगंबर, ये सारे इंसानों से अफजल हैं। इनके बारे में किसी पैगंबर ने जो है ये नहीं कहा अपनी उम्मत को कि तुम अल्लाह के पैगंबरों को और फ़रिश्तों को रब बना लो, किसी ने नहीं कहा। फरमाया वला यामुरकुम, और नहीं वो हुक्म दे सकता पैगंबर तुमको, अन तत्तखिज़ू, ये कि तुम पकड़ लो, अल मलाइकता हकीकी फ़रिश्तों को, और नबीयीन, और हकीकी नबियों को, अरबाबन रब। किसी पैगंबर की कोई पैगंबर मजाज नहीं है, उसकी मजाल नहीं है कि अपने मानने वालों को कहे कि वो नबियों को और फ़रिश्तों को जो है रब बना लो। ये किसी पैगंबर के ये मजाल नहीं, ना उसका ये उसको इख्तियार था, और ना किसी ने कहा ये कि तुम नबियों को और फ़रिश्तों को जो है अपने रब बना लो। रब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। फरमाया अयामुरकुम, क्या वो पैगंबर हुक्म दे सकता है तुमको बिलकुफ्र, साथ हकीकी कुफ्र के? क्या अल्लाह का पैगंबर जो है वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे सकता है बाद इसके इज़ अन तुम, जब तुम मुस्लिमून, मुसलमान हो गए, जब तुमने अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताबों, फ़रिश्तों को, क़यामत पर बेईमान जो है वो सारा कायम कर दिया, मान लिया, तो क्या वो पैगंबर जो है इतनी मेहनत करके, जो तुम्हारा ईमान बनाने वाला है, मेहनत करके अल्लाह के कुरान के ज़रिए तुम्हें ईमान जो है देता है, तो क्या ये वो अपनी मेहनत को बर्बाद कर सकता है? तो तुम्हें वो कहे कि ईमान लाने के बाद जो है तुम जो है कुफ्र अख्तियार कर लो। कोई पैगंबर ये गलती कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ये हम कर रहे हैं।
ہمارے جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آگے لوگوں سے کروا رہے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہمارے شیخ صاحب کی، ہمارے مفتی صاحب کی، ہمارے اعلیٰ حضرت کی، یہ کتاب پڑھو تم۔ ان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، ینہون عنہ، قرآن سے روکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 وہ نہ پڑھو، وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی 18 نوں کے بغیر، یہ جو ہمارے مولوی کی کتاب ہے یہ پڑھو۔ یہ آج ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کسی پیغمبر کی مجال بھی نہیں ہوئی کہ لوگوں کو جو ہے وہ کہے کہ تم فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو جو ہے رب بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کس طرح کفر کر سکتا ہے اس کے بعد کہ جب اس نے تم کو مسلمان بنا دیا، اب تمہیں کافر کیسے بنا سکتا ہے؟ پیغمبر تو یہ نہیں کرے گا ان کو، یہ کسی پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ اسلام جو ہے اس کی مخالفت کر کے کہے کہ نہیں یہ میری کتاب پڑھ لو یا فلاں کی کتاب پڑھ لو، پیغمبر یہ نہیں کر سکتا۔ لو جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو جلدی جلدی، ٹائم بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، مصیبت یہ ہے۔ وکالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے من اہل کتاب، خاص کتاب والوں میں سے، آمنو ایمان لاؤ بالذی، ساتھ اس چیز کے انزل جو اتاری گئی ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہار، چہرے خاص دن کے، حقیقی دن کے، یعنی دن کے شروع میں، وکفروا، اور انکار کر دو آخر اس دن کے آخری حصے میں۔ یہودی منافق اپنے منافقوں کو یہ سبق پڑھاتے تھے کہ مجلس نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر صبح جو ہے وہ کہہ دیا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو کوئی فرمایا وہ ٹھیک ہے، اور شام کو جو ہے کہہ دو نہیں بالکل نہیں ٹھیک ہے یہ تو پھر جو نئے نئے مسلمان ہوں گے نا وہ بیچارے جو ہے وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، اس طرح جیسا اس پیغمبر کا جو پروگرام ہے اس کو تم جو ہے یہ ختم کر دو گے۔ یہ ان کی سازش تھی یہودیوں کی۔ فرمایا کہ لعلہم، تاکہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو ہے دین سے لوٹ جائیں، کفر کی طرف، یہودیت کی طرف، شرک کی طرف واپس آ جائیں۔ ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لانا، الا مگر لمن، بات سے اس شخص کے تابع جو پیچھے چلتا ہے، دینکم، تمہارے دین کے، جو تمہارے دین یہودی دین کے پیچھے چلتا ہے اس پر ایمان لانا کہ ہاں ٹھیک ہے تو مومن بھی ہے، تو اللہ کا پیغمبر بھی ہے، لیکن اگر وہ جو ہے تمہاری کتاب کو نہیں مانتا تو پھر اس کی بات نہیں ماننی، اس پر ایمان نہیں لانا۔ قل کہہ دیجیے ان الہدیٰ، بے شک حقیقی ہدایت ہدی اللہ ہے، ہدایت اللہ کی ہے، ایو کا یہ کہ دیا جائے احدن، کوئی ایک مثلا برابر، ما اوتی، تم جو دیے گئے ہو تم یہودیوں، تم اس پیغمبر کی اور اس پیغمبر کے قرآن کی اس لیے ہم مخالفت کرتے ہو کہ یہ پیغمبری اور کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری نسل میں آ رہی تھی، نبوت اور رسالت، اس کی بجائے جو ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بنی اسماعیل میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دے دی اور نبوت دے دی، یہ تکلیف ہے تمہیں، اس لیے مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں، تم کون ہوتے ہو اللہ کے فیصلے میں دخل دینے والے؟ فرمایا او یحاجوکم، یا وہ جھگڑیں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم، پاس تمہارے رب کے۔ یہودی یہ بھی کہتے اپنے منافقین کو، جن کو انہوں نے منافق بنایا تھا، کہ ان مجلس نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتوں کی تائید نہ کیا کرو کہ یہ باتیں جی تورات میں بھی ایسے ہیں، ورنہ قیامت کے دن جو ہے تم پکڑے جاؤ گے اس بیان پر، اور تمہارے خلاف یہ مسلمان گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں، ہم نے تو وہاں بھی جھوٹ بولنا ہے، یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، آگے بھی ہم نے جھوٹ ہی بولنا ہے، تم تو پکڑے جاؤ گے۔ کل کہہ دیجیے ان الفضل، بے شک حقیقی فضل بید اللہ، ہاتھ اللہ کے میں ہے، یوتی، وہ دیتا ہے اس فضل کو، میں یہ شاید جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ پیغمبری دینا، کتاب دینا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جو ہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے دے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا فیصلے کرنے والا، تم کون ہو دخل دینے والے؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، یختص، وہ خاص کر دیتا ہے، چن دیتا ہے، برحمت ہی، ساتھ اپنی رحمت کے، میں یہ شاید جس کو وہ چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے پیغمبری عطا فرما دیتا ہے، رسالت و نبوت عطا فرما دیتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، چاہت اس کی ہے، مرضی اس اللہ کی ہے، کیونکہ مخلوق اس کی ہے۔ فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خاص بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور خاص کتاب والوں میں سے یہودیوں میں سے، من جو ان اگر تامن ہو
تو امین بنا دے اس کو، یا تو امانت رکھے اس کے پاس بے کن تارن ساتھ ایک خزانے کے، یودے ہی وہ واپس کر دے گا، واپس ادا کر دے گا اس خزانے کو الے کا طرف تیری۔ یہودیوں میں سے فرمایا، عیسائیوں یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں، خالص لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان کو دنیا کے مال پر قربان نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے۔ آپ اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ امانت کے طور پر رکھیں گے، پھر آپ جب مطالبہ کریں گے واپسی کا، وہ فوراً تم کو واپس کر دیں گے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، انتا من ہو، اگر آپ امین سمجھے اس کو، یا اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بے دینار ساتھ ایک دینار کے، لا یؤدہ ہی، نہیں وہ ادا کرے گا اس ایک دینار کو الہ کا طرف آپ کی، جب آپ اس ایک دینار کی امانت جو اس کے پاس رکھی ہے واپس مانگیں گے تو فوراً تمہیں وہ نہیں دے گا۔ لا یؤدہ ہی، نہیں وہ ادا کرے گا تجھ کو وہ امانت الہ کا طرف تیری، اللہ مگر ما دمتا، جب تک رہیں گے آپ علیہ وہ ایک دینار کے قائمہ قائم۔ آپ ہمیشہ اگر یہ مانگتے رہیں پھر جو ہے وہ خاص شاید دے دے، ورنہ یہ آسانی سے وہ ایک دینار جو ہے آپ کا واپس لوٹانے والا نہیں، کیونکہ بددیانت ترین انسان ہے۔ فرمایا کہ ظاہر کا یہ بات بیان بس اب اس کے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا لیسا نہیں ہے علینا اوپر ہمارے فدم میں یہ نبیج حقیقی ان پڑھوں کے سبیل، کوئی راستہ، کوئی پکڑ، کوئی بال پرس، کوئی حساب کتاب، کیونکہ ہم ان پڑھ ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارا حساب کتاب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، تو ہمارا حساب کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کو یونیورسٹیوں کالجوں کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، ریگستانوں میں اونٹ چلانے والے تھے۔ قرآن کی تعلیم نے ان کو جو ہے ساری دنیا سے افضل بنا دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ الکاذبہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص جھوٹ، حقیقی جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، من اوفی، جس نے پورا کیا بعہدہ اپنے عہد کو، واتقی، اور وہ پرہیزگار ہوا، برائیوں سے بچنے والا ہو گیا، اللہ کے رسول کے نافرمانیوں سے بچنے والا ہو گیا، فإن اللہ، پر بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین، محبت کرتا ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون جو خریدتے ہیں بعہد اللہ، ساتھ اللہ کے عہد کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ پڑھ کر جو لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، وایمانہم، اور ساتھ اپنی قسموں کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، مول تھوڑا بہت دیتے ہیں، اس طریقے سے دنیا کماتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، لا خلاق، نہیں حصہ ہوگا لہم واسن کے، فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا، بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر، نہیں دیکھا الیہم، طرف ان کی، یوم القیامت، دن قیامت کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یزکی، ولا یزکیہم، اور نہیں وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور بعض ان کے عذاب ہے دردناک۔ وَإِنَّ، اور بے شک منہم، ان اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے ایسے بھی ہیں، لفریقاً، ایک گروہ ہے، یلوون، جو بل دیتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ خاص کتاب کے، یعنی اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کو جو ہے بڑے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، لتحسبوہ، تاکہ تم خیال کرو اس کو، من الکتاب، خاص کتاب، یعنی قرآن پاک میں سے، آسمانی کتاب میں سے تم سمجھو اس عبارت کو، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہوتی وہ عبارت جس کو پڑھتے ہیں بڑی بنا سنوار کر، وہ خاص کتاب میں سے، یعنی آسمانی کتاب میں سے وہ عبارت نہیں ہوتی، انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا، نہیں ہوتی وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکاذبہ، حقیقی جھوٹ، وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ کتاب ان کی اپنی طرف سے لکھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا وما وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں لائق بات سے کسی انسان کے، یؤتیہ، یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ الکتاب، خاص کتاب، والحکم، اور خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، یعنی اس کتاب کی تفصیل، والنبوت، اور دے اس کو اللہ تعالیٰ حقیقی نبوت، ثم یقولا، پھر وہ کہے، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، کونو، ہو جو عبادت بندے، لی، واسطے میرے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ۔ کسی انسان جس کو ہم نے نبوت دی، خاص کتاب دی آسمانی، اس کی حکمت بھی دی، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی شروع کر دو، میرا حکم مانو، یہ کوئی پیغمبر ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔
ولیکن اور لیکن کونوں پیغمبروں نے کہا کہ ہو جاؤ ربانیین رب کو ماننے والے بما بسبب اس کے جو کن تم ہو تم ولمون تم تعلیم دیتے الکتابہ خاص کتاب کی وبما اور بسبب اس کے کن تم جو ہو تم تدرسون تم پڑھتے تم جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو لوگوں کو پڑھاتے ہو تعلیم دیتے ہو اس لیے تم جو ہے رب کے بندے مان جاؤ۔ تو ہر پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ رب کے بندے مان جاؤ، میرے بندے نہیں ماننا۔ فرمایا کہ ولا یامرکم اور نہیں وہ حکم دے سکتا پیغمبر تم کو ان تتخذ الملائکہ کا یہ کہ تم پکڑو حقیقی فرشتوں کو والنبیین اور حقیقی نبیوں کو اربابن رب۔ کسی پیغمبر کو یہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے فرشتوں کو اور پیغمبروں کو جو تم رب بنا لو، یہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں تھا، لائق نہیں تھا، اور نہ کوئی پیغمبر ایسا کر سکا۔ ایامرکم کیا وہ پیغمبر حکم دے سکتا ہے تم کو بالکفر ساتھ کفر کے بعد اس کے جب ان تم مسلمون تم مسلمان ہو گئے۔ یہ کس طرح ہو سکے کہ پیغمبر تمہیں ایمان دے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے حکموں پر ایمان، تو پھر وہ تمہیں کفر سکھائے؟ تو یہ جو ہے کہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ حرکت وہ پیغمبر کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ